شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ دنیا کے ایک ایک کونے کی نشاندہی ہو چکی ہے اور ہر ایک مقام کو خاص اعداد یعنی طول بلد اور عرض بلد سے پہچانا جاتا ہے۔ جدید نظام میں خاص طور پر سیارچے یا جسے آپ سیٹلائٹ بھی کہتے ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سب سے قابل جو ذکر ہے وہ ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم اسٹوڈنٹ، جسے آپ GPS بھی پڑھتے ہیں۔ اس GPS کی مدد سے ہی زمین کوئی بھی مقام، اس کی سطح سمندر سے بلندی، سفر کرتے ہوئے سمت اور رفتار وغیرہ معلوم کی جا سکتی ہے۔ GPS سے حاصل کردہ معلومات کو نقشہ جات سے ملا کر ایک مکمل سمتی و نقشہ جاتی نظام تشکیل پاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس GPS پہ ویسے تو اور ممالک بھی، چین، روس، انڈیا بھی اپنا GPS نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے امریکہ نے 1973 میں یہ اس پہ کام شروع کیا اور 1992 میں یہ باقاعدہ نظام اس نے متعارف کروا دیا، اس پہ یعنی اس کو امپلیمنٹ کر دیا۔ اسٹوڈنٹس، طول بلد اور عرض بلد کیسے معلوم کیے جاتے ہیں؟ جغرافیائی طول بلد یا لانگیٹیوڈ اور عرض بلد یعنی لیٹیٹیوڈ سورج، چاند اور کسی بھی ستارے کی مدد سے معلوم کیے جا سکتے ہیں، لیکن آسانی کی خاطر عموماً اسے قطبی ستارے یا جسے آپ نارتھ سٹار بھی کہتے ہیں یا سورج کی مدد سے انہیں ہم معلوم ان کو کیا جا سکتا ہے۔ جب سے انسان زمین پر نقل و حرکت کر رہا ہے، تب سے یہ سمتوں، راستوں اور فاصلوں کا تعین، نشاندہی، پیمائش اور زمین کی ساخت پر تحقیق کر رہا ہے۔ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ روز اول سے ہی انسان بہتر سے بہتر سمتی و نقشہ جاتی نظام یعنی نیویگیشن سسٹم بنانے میں مصروف ہے۔ زمین، اس کی خصوصیات، مظاہر، نقوش اور اس کے باشندوں کے مطالعے کو جغرافیہ کہا جاتا ہے، جبکہ زمینی نقشے بنانے کے علم اور عمل کو نقشہ نگاری یا نقشہ نویسی کہا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جغرافیہ اور نقشہ نویسی کے لیے مختلف آلات اور اکائیاں بنائی جاتی رہی ہیں۔ جدید نقشہ سازی کافی حد تک جغرافیے سے جڑ چکی ہے۔ آج کے انسان کو ہزاروں سال پرانے نقشے بھی ملے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نقشہ سازی کا علم بہت پرانا ہے۔ زمین کے متعلق ایک تحقیق 276 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے ایک جغرافیہ اور ریاضی دان اٹوستھینس نے کی۔ اس نے مختلف طریقوں سے حساب کتاب لگا کر زمین کی پیمائش کے متعلق بتایا اور کچھ نقشہ جات کے متعلق چند قوانین بھی بنائے، اور وہ قوانین آج تک استعمال بھی ہو رہے ہیں۔ یقیناً اس کے بعد بھی کام ہوتا رہا۔ پھر عباسی خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید نے بھی زمین کی پیمائش معلوم کرنے پر کام کروایا۔ بہرحال 1017 میں مشہور مسلمان سائنسدان البیرونی نے اپنی پچھلوں کی نسبت زمین کی پیمائش کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کل کی جو جدید سائنس ہے اس نے ثابت کر دیا کہ البیرونی نے بتایا تھا کہ جو 6335 زمین کا رداس ہے یا ریڈیس ہے، تو آج کی جدید سائنس نے ثابت کر دیا کہ البیرونی محض 26 کلومیٹر کے فرق سے درست تھا۔ سمت کا تعین کرنے کے لیے پہلا قطب نما یا کمپس 2 صدی قبل مسیح سے 1 صدی عیسوی کے درمیان چین میں بنا، اور سب سے پہلے چینیوں نے ہی اسے استعمال بھی کیا۔ 12ویں 13ویں صدی عیسوی کے درمیان مغربی یورپ نے قطب نما کا استعمال شروع کیا۔ اس کے علاوہ فارسیوں نے 13ویں صدی عیسوی میں استعمال کیا،
اور ستاروں اور اندازوں سے سمت اور راستوں کا تعین کرنے والا انسان آج نہایت جدید جغرافیائی و نقشہ جاتی نظام رکھتا ہے۔